اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے، جو 9 پارے کے 17ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سنتے ہو، جان بوجھ کر ایسا نہ کرو، اور ایسے نہ ہو جاؤ جیسے ان لوگوں نے کہا ہم سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، کہتے سن لیا ہم نے لیکن سنتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ بے شک سب سے برے جانور اللہ کی بارگاہ میں وہ ہیں جو گونگے بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ انسان بھی ہو تو جانوروں سے برا ہے اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اگر ان میں بھلائی ہوتی تو ان کو سنوا دیتا آسان طریقے سے۔ ان کا حال یہ ہے کہ سن بھی لیں گے نا تو پھر بھی یہ اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے، توجہ نہیں دیں گے۔ اب پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ کہ اللہ اس کا رسول پکاریں فوراً حاضر ہو۔ پہلی آیت میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا ہمارا جب وہ بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ، ہاں جناب، حاضر جناب، لبیک حضور۔ اذا دعاکم، جب بھی وہ پکاریں، جب بھی وہ بلائیں، جب بھی وہ دعوت دیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ دعوت دیتا ہے تو نبی کے ذریعے دیتا ہے، براہ راست ہر بندے کو نہیں بلاتا وہ۔ معنی یہ کہ نبی جب تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اس لیے وہ بلاتے تمہیں اس چیز کے لیے جو تمہیں حیات دینے والی ہے، زندگی دینے والی ہے۔ حضور کی سنت مطہرہ بھی زندگی دینے والی ہے، حضور کے سنت پر عمل کریں، ارشادات پہ عمل کریں، زندگی ملتی ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ دین حق کی طرف بلاتے ہیں، زندگی دینے والا ہے۔ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن بھی زندگی دینے والا ہے۔ زندگی سے مراد دل کی زندگی ہے، ایمان زندگی ہے، دل کی زندگی ہے، کفر مردہ دلی ہے۔ تمہارے محبوب تمہیں بلاتے ہیں، اس لیے تم ایسی چیز دیں، ایسی تمہاری وہ تیاری کرائیں کہ تم زندگی پا جاؤ، دو جہاں کی بہترین زندگی پا جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جانتے رہو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ بندے کا دل کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، دل میں جو خیال کرتا ہے وہی نہیں ہوتا، دل میں کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ازلی فیصلے جو ہیں، اس کا حکم جو ہے وہ تمہارے دل پر بھی چلتا ہے۔ دل میں کچھ تم نے سوچ لیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرنا چاہتا، کرانا چاہتا تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اس پر پوری توکل کرنی ہوگی، بھروسہ کرنا ہوگا، یا اللہ تو جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے انہ الیہ تحشرون، وہ پروردگار وہ ہے، اس کی بارگاہ میں تم سب نے حاضر بھی ہونا ہے، جمع ہونا ہے، اٹھنا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہے جو مرضی کرو پھر کچھ نہیں تمہیں پوچھا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی تمہاری نگرانی کرتا ہے،
تمہیں بہت سے برے کاموں سے بچاتا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ خود بھی تمہارا محافظ ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تم تیار رہو، ڈرتے رہو کہ اس کا حکم مانو، اس کے نبی کا حکم مانو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی باتوں کو تسلیم کرو۔ یہ آیت کریمہ کے ضمن میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دن ایک صحابی ان کی نماز پڑھ رہے تھے، سعید بن معلّہ، تو آواز دی تو تھوڑی دیر تک نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے، حضور میں آ گیا ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، اب تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اللہ رسول جب بلائیں آ جاؤ؟ حضور میں نے سنا ہے لیکن نماز پڑھ رہا تھا، آئندہ انشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں گا تب بھی آپ بلائیں گے تو میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اس طریقے سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہی واقعہ جو ہے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا، تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے اس کی، حضور میں آئندہ نماز چھوڑ کے آ جاؤں گا آپ جب بھی فرمائیں گے۔ تو ابی بن کعب، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آواز دیں تو نماز چھوڑ کے حضور کی بات سنو، کوئی نماز بھی اللہ کے حکم کو بھی نبی کریم نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ نبی کا حکم فوراً مانو۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم بلائیں کسی صحابی کو اور وہ چلا جائے نماز چھوڑ کے، تو نماز ٹوٹتی نہیں، جہاں تک پڑھی تھی وہاں سے آ کے باقی پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ بارک علی مرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔